الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں محمد بروز قیامت اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس امتی کی کیا شان کہ جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام فرما دے کہ میں محمد اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس امتی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہاتھ ملا لیں گے، پھر وہ امتی دوزخ میں کیسے جائے گا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، تو سرکار علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے گھر دعوت پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر میں دعوت پہ تشریف لے کے تو دسترخوان لگا تھا، کھانا لگا ہوا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے گھر جا کر کھانا تناول فرمایا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے جس دسترخوان پر کھانا کھایا تھا اسی دسترخوان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک مس کر لیے۔ جب مس کر لیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دسترخوان سمیٹا اور اس کو قریب ایک جلتا ہوا تندور تھا اس میں ڈال دیا۔ جب جلتے ہوئے تندور میں ڈالا تو صحابہ کرام نے دیکھ کر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کیا۔ جب کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو جائے تو چیز کو دھویا جاتا ہے، چیز کو صاف کیا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دسترخوان اٹھا کر تندور میں کیوں ڈال دیا؟ لیکن ابھی وہ اسی حیرانگی میں ہی تھے کہ سرکار علیہ السلام کے جس دسترخوان کے ساتھ سرکار نے ہاتھ مس کیے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دسترخوان جب تندور سے نکالا تو وہ پہلے سے زیادہ چمکدار اور خوشبودار ہو چکا تھا۔ جب یہ چیز دیکھی تو صحابہ کرام پھر حیران ہوئے کہ جب کوئی چیز آگ میں ڈالی جاتی ہے وہ تو پھر جل کے راکھ ہو جاتی ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دسترخوان کو تندور میں ڈالا یہ جلنے کی بجائے زیادہ چمکدار اور خوشبودار کیسے ہو گیا؟ تو استفساراً سوال کیا کہ اے انس، ہمیں بتایا جائے کہ یہ معاملہ جو آپ نے کیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحابہ، کہ جس چیز کو سرکار علیہ السلام کے ہاتھ مس کر جائیں اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دسترخوان کی اتنی بڑی شان بن گئی کہ جس کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ لگائے اس کو آگ نے نہیں جلایا، تو جس امتی کے ساتھ سرکار علیہ السلام بروز قیامت ہاتھ ملائیں گے اس امتی کو پھر دوزخ میں کیسے ڈالا جائے گا؟ اس امتی کو پھر جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو ہمیں سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں خوشی کے موقع پر بھی بڑا یاد کیا اور غمی کے موقع پر بھی آپ سرکار علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بولے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو آپ کے جسم مبارک کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو میں اسی کمرے میں موجود تھا، تو میں نے دیکھا سرکار علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ سرکار علیہ السلام کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے کان جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کے لب مبارک پر رکھے تو اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر جناب جبریل امین علیہ السلام جب براق لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اس براق پر تشریف فرمائیں، آپ کو عرش کی سیر کرائی جائے گی، آپ کو جنت اور دوزخ کا معائنہ کرایا جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت اس خوشی کے موقع پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک اس براق پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش نہیں دیتا۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر بھی سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا، غمی کے موقع پر بھی سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور آج ہم اپنے کردار پر غور ڈالیں کہ آج ہماری کتنی عمر ہو چکی ہے، آج ہم نے کتنی زندگی گزاری ہے، آج ہم نے سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کتنا درود پاک پڑھا ہے، ہم نے سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔
تو ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کس چیز کا حکم دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، سرکار علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔